السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان نعتیہ مشاعرہ اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں، بلکہ کامیاب ہو کر اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ بس مقطع کے طور پہ ہمارے سب کے بڑے حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں تو صرف 2-4 شعر پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ مشاعرہ تو الحمدللہ کامیاب ہو چکا ہے نا؟ سن لیں گے آپ 2-4 شعر، اگر آپ اجازت ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ جی ماشاءاللہ درود پاک پڑھ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ راجر جی صاحب استاد شاعر ہیں، ان کے حوالے سے ایک مطلب اور ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، سماعت کریں ذرا ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بے چین میری بے چین آنکھوں کی ہے یہ صدا۔ واہ کیا کہنے، ڈاکٹر صاحب بیٹری بہت دیر سے چارج ہو رہی تھی۔ بالکل تازہ کلام۔ جی جی میری بے چین آنکھوں کی ہے یہ صدا، کیا کہنے، ایک جھلک روضۂ مصطفیٰ چاہیے کہ میری بے چین آنکھوں کی ہے یہ صدا، ایک جھلک روضۂ مصطفیٰ چاہیے، میری بے چین آنکھوں کی ہے یہ صدا، میری بے چین آنکھوں کی ہے یہ صدا، ایک جھلک روضۂ مصطفیٰ چاہیے، میں مریض مدینہ ہوں میرے خدا، میں مریض مدینہ ہوں میرے خدا، مجھ کو میرے مرض کی دوا چاہیے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے قاری امتیاز اظہر صاحب۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مولانا جلیس دلکش صاحب نے آپ کو انعام دیا، دعاؤں سے نوازا، یقیناً آپ کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مالا نکال رہے ہیں قاری صاحب گلے میں سے، کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ مال آنا چاہیے۔ ذرا ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں مریض مدینہ ہوں میرے، دیکھیں میں سب جانتا ہوں کیسے کیا کرنا ہے، لیکن یہاں دائی صاحب حضرت مولانا جرجیت صاحب ایک بڑا معتبر نام ہے شاعری کا، جو لکھنا جانتا ہے نا، جو لکھتے ہیں کلام، بہت معتبر نام ہے۔ ہاں یحییٰ جلیل صاحب کے والد صاحب ہیں حضرت قاری یاسین صاحب دامت برکاتہ، مفتی طارق جمیل صاحب، حیدر سیواری اور قاری ممشاز صاحب، بہت ہی خوبصورت نظامت ہمیشہ کی طرف کرتے ہیں حضرت مولانا ابن حسن۔ آپ کے اس علاقے کا پورے ہندوستان میں نام روشن اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں حضرت قاری حسین صاحب کو، بہت ہی خوبصورت مشاعرہ کامیاب ہو چکا ہے الحمدللہ، سب سے اچھی بات۔ تمام میرے رفقا بیٹھے ہیں، قاری سہیل صاحب تشریف فرما ہے، ڈاکٹر فرمان صاحب، قاری ندیم عاصم صاحب اور جنید تارا پوری صاحب، تمام میرے رفقا ذرا ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں مریض مدینہ ہوں میرے خدا، مجھ کو میرے مرض کی دوا چاہیے، کہ ان کے دل کی غلامی کروں عمر بھر۔ کیا کہنے، مولانا جلیل صاحب، مولانا جلیل صاحب توجہ فرمائیں، کہ ان کے دل کی غلامی کروں عمر بھر،
نہ کسی کا پتہ نہ کسی کی خبر، ان کے در کی غلامی کروں عمر بھر، نہ کسی کا پتہ نہ کسی کی خبر، ان کے در کی غلامی کروں عمر بھر، ان کے در کی غلامی کروں عمر بھر، نہ کسی کا پتہ نہ کسی کی خبر، در ہو محبوب کا، در ہو محبوب کا اور محب سامنے، در ہو محبوب کا اور محب سامنے، ایک عاشق کو پھر اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، ایک عاشق کو پھر اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے قاری امتیاز بھائی، واہ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بجنور کا مقر بہترین شاعر قاری امتیاز اظہر، واہ قاری حسین صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ آپ کو سلام، یقین جانیے رات کے اس پہر میں اور ہماری ساری میڈیا اور قاری منظور صاحب کی ایک میڈیا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ دیکھو برابر لگے ہوئے ہیں، جبکہ یقین جانیے بہت زیادہ وقت ہو گیا، لیکن آپ کے جذبے کو سلام، یہ عشق رسول کی محبت میں تو بیٹھے، عشق رسول میں بیٹھے، ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میں مریض مدینہ ہوں میرے خدا، مجھ کو میرے مرض کی دوا چاہیے، اسی طرح سننا میں پڑھ رہا ہوں دوبارہ، کہ ان کے در کی غلامی کروں عمر بھر، نہ کسی کا پتہ نہ کسی کی خبر، کہ ان کے در کی غلامی کروں عمر بھر، نہ کسی کا پتہ نہ کسی کی خبر، ان کے در کی غلامی کروں عمر بھر، نہ کسی کا پتہ نہ کسی کی خبر، در ہو محبوب کا اور محب سامنے، در ہو محبوب کا اور محب سامنے، ایک عاشق کو پھر اور کیا چاہیے؟ ایک عاشق کو پھر اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میں دعا دینا چاہتا ہوں حضرت محمد جلیل صاحب، آج انہوں نے آتے ہی کہہ دیا مجھ سے کہ آج تم کچھ نیا سنا، بہت شکریہ آپ کا دینے کے لیے۔ چلیے بس اب یہاں سے جلدی جلدی ایک دو شعر اور پڑھتا ہوں، جی عطا کیجیے قاری صاحب، یہ بھی سماعت کریں، ارشاد، ذرا ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا پورا مجمع مل کر کہہ دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا سے جس کو ہوا عشق ہے، کیا کہنے، آپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، یہ پوری ٹیم بیٹھی ہے، آپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، کہ میرے آقا سے جس کو ہوا عشق ہے، میرے آقا سے جس کو ہوا پیار ہے، کہ میرے
میرے آہا ہمارے اوپر تمام ٹوپی داڑھی والے کے اوپر کمنٹ لگائے جاتے ہیں، دوسرے نہیں لگاتے، ہمارے اپنے لوگ لگاتے ہیں کہ کیا کریں گے حافظ بنا کر کیا کریں گے۔ یہاں سے شعر پڑھ رہا ہوں، اہل علم کا مجمع ہے، مجھے پتا ہے گاؤں کے علاقے میں کھڑا ہوں، آپ حضرات جگہ جی خاص سماعت فرمائیں کہ میرے آقا سے جس کو ہوا عشق ہے، کہ میرے آقا سے جس کو ہوا عشق ہے، میرے آقا سے جس کو ہوا پیار ہے، اس کو سویا ہوا سمجھے دنیا مگر، اس کو سویا ہوا سمجھے دنیا مگر، در حقیقت وہی شخص بیدار ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، قاری امتیاز اظہر صاحب، واہ رات کی عشق ہے میرے آقا سے جس کو ہوا پیار ہے۔ یہ شعر کی ملاحظہ فرمائے کہ لائق محترم اگر حضرت کچھ کہہ دیا ہو اپنی زندگی میں تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، مفتی صاحب سے سماعت کریں کہ لائق محترم وہ جماعت سبھی جس نے ایمان کی حالت میں دیکھے نبی، کہ لائق محترم وہ جماعت سبھی جس نے ایمان کی حالت میں دیکھے نبی، جس نے ایمان کی حالت میں دیکھے نبی، سب صحابہ پہ ہے جان قرباں میری، سب صحابہ پہ ہے جان قرباں میری، سب سے افضل مگر غار کا یار ہے۔ سب سے افضل مگر سبحان اللہ، واہ کیا کہنے قریب ہے میرے آقا سے جس کو ہوا پیار ہے۔ آئیے 4 مصر اور پڑھتا ہوں، آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، بس میں بھی جلدی جلدی پڑھنا چاہ رہا ہوں، 2-4 شعر اور پڑھ لیتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں۔ سننا چاہتے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سماعت کریں، حسن صاحب کو تو رفع سماعت کریں۔ اپنی کامیابی کا واہ کہ اپنی کامیابی کا راستہ بناتے ہیں، راستہ بناتے ہیں۔ قاری حسین صاحب اور ان کی پوری ٹیم مشاعرہ کمیٹی کے حوالے سے سماعت کریں کہ اپنی کامیابی کا راستہ بناتے ہیں، اپنی کامیابی کا راستہ بناتے ہیں، کہ اپنی کامیابی کا راستہ بناتے ہیں، کہ اپنی کامیابی کا راستہ بناتے ہیں، دین مصطفیٰ کی جو محفلیں سجاتے ہیں۔ دین سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ زندہ باد، زندہ باد، کیا کہنے قاری صاحب۔ رات کی سناٹے کے اندر امتیاز کا دھمال مچا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ پوری رات بھی پڑھ سکتا ہے۔ واہ
کہ دین مصطفیٰ کی جو محفلیں سجاتے ہیں. مائک یقین جانی اتنا شاندار چل رہا ہے، اتنا شاندار چل رہا ہے، بہت ہی زبردست. مبارکباد بھائی صاحب. جی 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 ماشاءاللہ. ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ دین مصطفیٰ کی جو محفلیں سجاتے ہیں. یقین جانیے ذہن میں کچھ اور تھا پڑھنے کا، لیکن بس حضرت نے حکم دیا اور میں شروع ہو گیا. اب یہاں سے حضرت ایک مطلع اور پڑھ رہا ہوں اسی کا کہ نسخہ کتاب اللہ پڑھتے جو پڑھاتے ہیں. کہ نسخہ کتاب اللہ معمولی مت سمجھو ٹوپیاں داڑھی والے کو، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو مطلب بطور خاص سماعت کریں. کہ نسخہ کتاب اللہ پڑھتے جو پڑھاتے ہیں. کہ نسخہ کتاب اللہ پڑھتے جو پڑھاتے ہیں. کہ نسخہ کتاب اللہ پڑھتے جو پڑھاتے ہیں. رحمتوں کی بارش میں وہ صدا نہاتے ہیں. رحمتوں کی بارش میں وہ صدا نہاتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. وہ صدا نہاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک شعر مقطع کی شکل میں تمام شعراء کرام کی نظر کرتا ہوں، سماعت کریں. کہ رحمتوں کی بارش میں وہ میرا گمان ہے. قاری یاسین صاحب تشریف فرمائے، مولانا جمیل صاحب، مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میرا گمان ہے، اللہ کی ذات سے گمان ہے. میرا یہ بھی گمان ہے کہ جتنے سب لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ نعت پاک کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ سب کی ہو سکتا ہے مغفرت فرما دے. کہہ دیجیے آمین. کہ نسخہ کتاب اللہ پڑھتے جو پڑھاتے ہیں. کہ ساتھ ہوں گے جنت میں وہ نبی کے ازہر. کہ ساتھ ہوں گے جنت میں وہ نبی کے ازہر. کہ ساتھ ہوں گے جنت میں وہ نبی کے ازہر. کہ ساتھ ہوں گے جنت میں وہ نبی کے ازہر. کہ ساتھ ہوں گے جنت میں وہ نبی کے ازہر. ساتھ ہوں گے جنت میں وہ نبی کے ازہر. کہ ساتھ ہوں گے جنت میں وہ نبی کے ازہر. کہ ساتھ ہوں گے جنت میں وہ نبی کے ازہر. نعت سرور عالم سنتے جو سناتے ہیں. کہ نعت سرور زندہ باد زندہ باد. واہ 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 سبحان اللہ. یقین جانیے میرا کام تو ہو چکا ہے، لیکن ایک فرمائش تھی، میں اس کے 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں. جی ایک مرتبہ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود پاک پر اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ماشاءاللہ فرمائش بھی کی ہے جو میں آج کل نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن حکم ہے آپ کا. ایک مرتبہ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. دیکھیں پھسپھسی آواز نہیں ہوتی مسلمانوں کی، ایوان باطن میں لرزہ پیدا کر دیتی ہے. سردی مان رہے ہیں سب ماشاءاللہ جوان بیٹھے. ایک مرتبہ آواز بلند کہیے سبحان اللہ. سماعت کرے مطلب سماعت.
تازگی بڑھ جائے گی ایمان کی. کہتے دو چار لوگ کہتے سبحان اللہ. کہ تازگی بڑھ جائے گی ایمان کی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پسندیدہ شاعر. بس یہ بات ذہن میں رکھیں مطلب سمجھ میں آ جائے گا. کہ تازگی بڑھ جائے گی ایمان کی. کہ تازگی بڑھ جائے گی ایمان کی. کر عطا تو سنت حسان کی. کہ کر عطا تو سنت حسان کی. تازگی بڑھ جائے گی ایمان کی. اچھا لگ رہا ہے؟ کہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شعر پڑھتا ہوں سماعت کریں. کہ کاش آ کر کہ تازگی بڑھ جائے گی ایمان کی. کہ کاش آ کر خواب میں کہہ دے نبی. کاش آ کر خواب میں کہہ دے نبی. وہ رحمتوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. وہ رحمتوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. لبوں پہ اپنے جو صلی اللہ سجاتے ہیں. لبوں پہ اپنے جو صلی اللہ سجاتے ہیں. ہے نصیب کے کتنے بلند وہ ازہر نبی کے شہر میں جو بھی وفات پاتے ہیں. کہ کاش آ کر خواب میں کہہ دے نبی. کہ کاش آ کر خواب میں کہہ دے نبی. ہے ضرورت ہم کو ایک دربان کی. ہے ضرورت ہم کو ایک دربان کی. بہت شکریہ. کہ دو چار شعر دیوبند والے ضرور پڑھنے ہیں. صرف ایک مطلب ایک شعر پڑھ کے جگہ لیتا ہوں چونکہ میری طبیعت صحیح نہیں لگ رہی مجھے خود کو. لیکن آپ کی محبت کے سہارے میں نے اتنا پڑھ لیا. ایک مرتبہ ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سننا چاہتے ہیں دیوبند والی. دیکھیں ایک بات میں بتا دوں. قاری یاسین صاحب یہاں تشریف فرمائے اور ان کا پسندیدہ کلام ہے. اب تو سننا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ. بیمار ہونے کی حالت میں یہ سماعت کریں. میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں. واہ کیا کہنے. ہاں ہاتھ اب اس لحاظ میں سے آپ کا ہاتھ نکلنا چاہیے. نکلے گا نا انشاءاللہ. میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں. قاری یاسین صاحب کا چہرہ دیکھتے رہے اور شعر سنتے رہے. میرے مشفق میرے رہبر میرے مشفق میرے رہبر میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں. مجھے ہو کیوں
کسی کا ڈر میرے دیوبند والے ہیں دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد دونوں ہاتھ اٹھا کر محبت عقیدت اور جوش کے ساتھ دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں مجھے ہو کیوں کسی کا ڈر میرے دیوبند والے ہیں دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد کہ دیوبندی عالموں کی پوچھئے مت شان کا دیوبندی عالموں کی پوچھئے مت شان کا جان دے کر بھی نہ کرتے سودا جو ایمان کا دیوبند والے زندہ باد علماء دیوبند علماء دیوبند زندہ باد قاری یاسین صاحب قاری یاسین صاحب مولانا جلیس دلکش قاری امتیاز اظہر میرے مشفق میرے رہبر میرے یقین جانی اللہ نے یہ کلام ایسا کہلوا دیا پتہ نہیں کس کی برکت سے کس کی دعاؤں سے کہ الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی مجھے دعائیں نصیب ہوتی ہیں جہاں جاتا ہوں ہاں ایک مرتبہ اور کہہ دیجیے سبحان اللہ دیوبند والے زندہ باد آواز کم از کم گاؤنڈی کا مدرسہ تک تو جانی چاہیے دیوبند والے ایک آواز ہو کر دیوبند والے میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں مجھے ہو کیوں کسی کا ڈر میرے دیوبند والے ہیں دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد دیوبند دیوبند صدیق کے صدق کا ایک وقار اب کیا آپ لوگوں کو بولنا ہے نا مل کے بولنا ہے نا ہاں دیوبند سے تو عقیدت ہے نا آپ لوگوں کی بھی حضرت ہاں کہنا ہے ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ کہ دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد دیوبند صدیق کے ہے صدق کا ایک ذی وقار دیوبند صدیق کے صدق کا ایک ذی وقار دیوبند فاروق کے عدل کا ایک شاہکار دیوبند صدیق کے صدق کا ایک ذی وقار دیوبند فاروق کے عدل کا ایک شاہکار دیوبند ہے حضرت عثمان کی شرما حیا دیوبند ہے حضرت عثمان کی شرما حیا دیوبند ہے اصل میں علم علی المرتضیٰ دیوبند والے زندہ باد دیوبند مولانا انس صاحب حسامی سبحان اللہ سبحان اللہ قاری سہیل دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد